السلام علیکم سامعین کرام، ناظرین کرام، میں ہوں فرت عباس شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ حامد میر صاحب نے عمران خان کے جلسے پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں جیو کے ایک پروگرام میں اپنا تجزیہ دیتے ہوئے، اور وہ ان کا بنتا بھی ہے کیونکہ جیو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی لائن لے کر چل رہا ہے، اور جب سے عمران خان نے ان کے اشتہار بند کیے تو اس وقت سے وہ جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ دشمنی جو ہے، پوری شدید دشمنی جو ہے اس کا اظہار کر رہا ہے، اور ہمیشہ سے وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ جو جنگ گروپ، جیو گروپ، ایک دفعہ میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کا کاغذ جو ہے اس پہ ٹیکس بڑھا دیا یا کوئی اس طرح کا کوئی ان پہ پابندی لگائی تھی جنگ پہ، تو انہوں نے نواز شریف صاحب کی کبھی الٹی کبھی روتی ہوئی تصویریں اور پتہ نہیں کیا کچھ چھاپ ڈالا تھا۔ تو یعنی اس ادارے کا دو چیزیں ہیں۔ حامد میر صاحب کہ میں پروفیشنلزم کا ہمیشہ سے قائل رہا ہوں کہ پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں اور بڑے ذہین آدمی ہیں اور دلیر بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کی بد نصیبی یہ ہے، بد قسمتی یہ ہے کہ وہ ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہو گئے اور تگڑے وابستہ ہو گئے جس کی وجہ سے ان کا نام تو بنا، لیکن ان کے جو صحافیانہ وقار ہے اس ادارے کی وجہ سے ہمیشہ مجروح ہوتا رہا۔ کیونکہ ظاہر ہے اب جس ادارے میں ہوتا ہے کوئی صحافی کارکن، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، اپنی رائے رکھنے والا ہوگا، اپنی رائے رکھے گا تو ادارے سے چھٹی ہو جائے گی، اور وہ ادارے کی لائن کو ٹو کرنا جو ہے وہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اور جیو جو ہے وہ کبھی ایسا ادارہ جنگ جیو نہیں رہا کہ جو عوام کی بات کرے، جو صحافت کا جو بنیادی مشن اور مقصد ہوتا ہے کہ آپ حکمرانوں پر کڑی نظر رکھیں اور ان کی اچھائی برائی، ان کے اچھے کام برے کام، اچھے فیصلے اور برے فیصلے وہ ان کی نشاندہی کرے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے، یہ ایڈیٹوریل جو پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ عوام کے مسائل سے ان کو آگاہ کرتے ہیں اور عوام کے دکھ درد کی سائیڈ لیتے ہیں باقاعدہ۔ لیکن یہ ادارہ ہمیشہ اس نے حکمرانوں کے ساتھ بھی نہیں، اس ادارے نے ہمیشہ اپنے پروفٹس کو دیکھا۔ یہ ایک کاروباری ادارہ ہے، یہ صحافتی ادارہ نہیں ہے، چاہے وہ جنگ ہو یا وہ جیو ہو۔ تو حامد میر صاحب کی بد نصیبی، بد قسمتی یہ ہے کہ اتنے لائق آدمی کی کہ یہ ایک کاروباری ادارے سے وابستہ ہیں، اور ایک جب صحافی جب ایک کسی کاروباری ادارے سے وابستہ ہوگا تو وہ اپنی صحافت اس طرح نہیں کر سکے گا۔ یہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اگلی بات یہ کہ انہوں نے اعتراضات یہ کیے ہیں کہ وہ بار بار وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو پکار رہے ہیں، بار بار وہ، اور ان کا عمران خان صاحب اپنی تقریروں میں اور اس جلسے میں بھی انہوں نے بار بار فوج کو پکارا ہے، اور بار بار فوج کو پکارنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کو نکالا جائے اور مجھے لے کے آیا جائے، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے۔ لیکن اگر الیکشن کرا دیا جائے تو وہ تو اس پہ بھروسہ ہی نہیں کر رہے، جو الیکشن کمیشن ہے اس پہ بھروسہ نہیں کر رہے، اس کے جو وہ انچارج ہیں یا ہیڈ ہیں یا سیکٹری ہیں جو بھی ہیں، تو ان پہ وہ کہتے ہیں جی پہلے الیکشن کمشنر کو نکالیں آپ وہاں سے۔ دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ ان کے رزلٹ اگر جو بھی آ جاتے ہیں تو وہ اگر ان کے خلاف چلے گئے پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے پھر انہوں نے ساتھ وہ ارسلان والی جو آڈیو جو لیک کی ہے اس پہ بات کی کہ ان کے گھر میں ٹرینڈز بننے کی بات ہوتی رہی ہے۔ دوسروں کو تو یہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے ان پہ نہ کریں، یہ نہ کریں، اور ہمارے گھر کی خواتین سیاست میں حصہ نہیں لیتی، لیکن اس چیز نے جو ہے وہ صاف بہت کچھ جو ہے وہ صاف کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی صحافیانہ تھوڑی بہت جو ہوتی ہے نا کوئی ساکھ بچانے کے لیے کہا ہے جی کہ یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ویڈیو بناتا کون ہے، کہ کل اگر یہ آئین اور قانون میں اگر نہیں ہے تو سب کی بن رہی ہیں، تو یہ جو جملہ تھا یہ اپنی ساکھ کے لیے ایک نہایت چالاکی سے نٹ کیا ہوا جملہ تھا کہ میں صحافی ہوں، میں تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ اگر وہ واقعی اپنی ساکھ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ادارے پر اعتراض کریں کہ جو ہر طرح کی آڈیو ویڈیو ٹھا وہ چلایا جا رہا ہے جیو،
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مجھ سے زیادہ حامد میر صاحب کو پتہ ہے کہ معاشرتی ویلیوز کو جتنا تباہ و برباد جنگ اور جیو نے کیا ہے پاکستان کے اندر رہ کر، اور مغربی تہذیب کو جو ہے اس نے وہ فالو کیا ہے، اور چاہے پیسے لیے ہیں نہیں لیے، کوئی ڈیفیڈ کے فنڈز آئے نہیں آئے، جو بھی، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن سب سے زیادہ میں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ جنگ نے، آج سے 20-30 سال پہلے بھی چلے جائیں تو روزنامہ جنگ کی پہلے دن کی پالیسی یہ ہے کہ معاشرتی ویلیوز کو ہٹ کیا جائے۔ انہوں نے ٹارگٹ کر کر کے بڑے ہی شارپلی ڈیزائن کی ہوئی خبریں اور ایڈیٹوریل اور کالمز چلائے ہیں اور تجزیے چلائے ہیں، یہ ان کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ تو اگر آپ اپنی ساکھ بچانا چاہتے ہیں حامد میر صاحب، تو پھر پہلے ادھر بھی اپنے گریبان میں جھانکیں نا، کہ آپ جو اس وقت بڑی چالاکی کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پکار رہے ہیں، آپ مجھے، اور جی وہ فوج پہ اگر کبھی مداخلت کا الزام لگتا بھی تھا تو وہ اب نیوٹرل ہوئے ہیں، تو اب یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ نیوٹرل نہ رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ جو الزامات تھے مداخلت کے، یہ تو اب الزامات نہیں رہے، یہ تو ثابت ہو گیا، اور وہ خود انہوں نے صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے میں اس کو لے کے آیا، کوئی کہہ رہا ہے میں اس کو لے کے آیا، وہ تو سارے اب بول پڑے ہیں۔ جنرل ظہیر الاسلام آپ کے جیو فیم، جنرل ظہیر الاسلام آپ حامد میر فیم، انہوں نے بھی کہہ دیا جی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو لے کے آئیں۔ ان کے بعد والے چیف صاحب نے آ کے فیصلہ کر دیا کہ ان کو گھر بھیج دیں اور ان کو لے کے آ جائیں۔ اس سے پہلے نواز شریف کو لانے والوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کون کس نے لایا، کہ مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے۔ یہ اب ڈھکی چھپی بات اس طرح گول مول کر کے نہ بتائیں حامد میر صاحب آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب یہ طے ہو گیا کہ جب ان کی انٹرفیرنس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اب عمران خان کا موقف یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ موازنہ کریں کہ وطن کے لیے، ملک کے لیے کون سی جماعت ہے، کون لوگ، کن کی اپروچ کس کی ہے، نمبر 1، نمبر 2 عوام کس کے ساتھ ہے۔ یہ دو کھلی باتیں ہیں۔ عمران خان پکار نہیں رہا کہ اس نے یہ کہا کہ اگر مداخلت کرنا ہی، آپ نے پولیٹیکل رہنا ہی ہے، آپ نے اپنا، اگر اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ پنجاب میں حامد میر صاحب، پنجاب میں کیا منورنگ ہو رہی ہے، تو یہ نیوٹرلٹی ہے۔ یعنی اس سے آپ اپنی صحافیانہ، ان میرے جیسے لوگوں میں بھی جو اتنا آپ کے خلاف باتیں، الزامات تراشی اور پتہ نہیں کیا کچھ گالی گلوچ ہونے کے باوجود، جو جن کے دل میں آپ کی رسپیکٹ بھی ہے، محبت بھی ہے، آپ کو اچھی خیر کی اور پیار بھری نظروں سے دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے اپنی جو ہے وہ ضرور آپ اپنی کچھ نہ کچھ کہیں ساکھ بچائیں۔ اس سے مزید چالاکی کی ضرورت ہے آپ کو اپنے بیانات میں، کہ یہ تو طے ہے کہ یہ ان کے بغیر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آج اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے صحیح معنوں میں، تو یہ جس حکومت کی آپ حمایت کر رہے ہیں اور جن کے آپ نے اینک پہن لی ہے، اور آپ کے جیو نے جن سے وہ پتہ نہیں کیا کچھ لے لیا ہے، یہ ان کے لوگ جنازے نہ پڑھنے جائیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت عوام کی حالت، اور پھر آپ کے تجزیے میں عوام کے دکھ درد نظر ہی نہیں آ رہے۔ آپ کا تجزیہ تو یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو مار دیا ہے بھائی۔ اگر پیٹرول کی قیمتیں، IMF کے گورکھ دھندے کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ گورکھ دھندا تو صرف ملکوں کو دبوچنے کے لیے آج سے تھوڑی ہے، یہ کب سے، جب سے پاکستان بیچارہ بنا ہے تب سے یہ شکنجہ ہمارے گرد کسا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ کون بنتے رہے؟ یہی حکمران، یہی کمیشنیں لے کے ہم پہ قرضے نازل کرتے رہے ہیں۔ کسی حکمران نے یہ سوچا ہے کہ جان چھڑوانی، ہم نے ان قرضوں سے اور اس شکنجے سے نکلنا ہے اور ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے؟ اور 30 سال تو یہی حکومت رہی ہے جس کے اس وقت آپ زرداری صاحب ہوں یا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت، یہ شریف خاندان شریفی ہو، تو یہ 30 سال سے بیڑا غرق کرنے والے یہ ہیں۔ تو آپ کے جیو میں، آپ کی جنگ میں، آپ کے ہاں خود آپ کے کالموں میں کبھی امریکہ بہادر کی وہ پالیسیاں جو پوری دنیا میں لوگوں کو عذاب بنا دیا، عام آدمی کو جنگیں مسلط کی ہیں، دہشت گردیوں کو سپانسر کیا ہے، اور یہ این جی اوز نے کس طرح کیا کھلواڑ کیے ہیں ملکوں کے اندر، یہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے یہ باتیں؟ IMF کا جو شکنجہ ہے قرضوں کا ملک میں، حکومتیں وہ اس کی پڑھیں نا، ایک کنفیشن آف اے اکنامک ہٹ مین، وہ کیا نام ہے اس کی کتاب تو پتہ نہیں اب پرانی ہوگی، اب تو اس کے حوالہ دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا جا چکا ہے۔ اب تو وہ خود بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ہم حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں اس لیے کہ ہمارے قرضے خریدیں سود پر۔
تو یہ چیزیں حقائق بتانے والے آپ نہیں رہ گئے. اب صحافت ایسی ہے جیسے آپ ہیں، صحافت ایسی ہے جیسے جیو ہے، جیسے باقی چینل ہیں، جیسے اخبار جنگ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس لیے آپ کے یہ اعتراضات جو ہیں وہ بالکل نامعقول ہیں صحافتی سطح پر. وہ پکار والا لفظ جو آپ کہہ رہے ہیں، ایک ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کے خلاف ٹرینڈز بن رہے ہیں، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھل کے اعتراضات کر رہے ہیں، ادھر آپ کہہ رہے ہیں پکار رہے ہیں. پکار تو وہ رہا ہوتا ہے جو ہاتھ باندھ کے پیروں میں بیٹھا ہو. یعنی اب آپ کی اردو بھی آپ کو مجھے سمجھانی پڑے گی حامد میر صاحب کہ پکار رہے ہیں، یہ آپ کون سا لفظ غصہ نکال رہے ہیں اس لفظ کے ذریعے. اس کے لفظ کے ذریعے آپ کے ذہن میں کیا، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ عمران خان ان کے پیروں میں گرا ہوا اور معافیاں مانگ پکار کے کہہ رہا ہے مجھے اقتدار دے دیں، ان کو نہیں ہے یہ بات. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان ان کو بتا رہا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں اور آپ نیوٹرل نہیں رہیں گے، نہیں رہ سکتے. تو پھر کم از کم آپ اس کا ساتھ دیں کہ جو حق پر ہے. بار بار وہ یہ کہتا ہے جو حق پر ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان اس موجودہ حکومت کے مقابلے میں کیا ہے. ورنہ مجھ سے بڑے ناقد آپ جب عمران خان کے نہیں ہیں، جب آپ کا چینل خوف سے لرز رہا تھا عمران خان کے اور کانپیں ٹانگ رہی تھیں اور کوئی چینل اس کے خلاف نہیں بول رہا تھا، تو میری آواز بلند ہوئی تھی. میں نے نظم لکھی تھی کہ کشکول والی، اور دوسری یہ ریاست مدینہ والی، اور تیسری جب یہ گرایا گیا سارا کچھ ہوا. تو کم از کم حالانکہ میرا اس سے پیار اپنی جگہ، میری ہمدردی اپنی جگہ کہ دیانت دار آدمی ہیں، وہ اپنی جگہ. میں کہتا بھی رہا ہوں کہ میں عمران خان سے محبت کرتا ہوں، لیکن محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو سچ بتائیں، پھر آپ صحافی ہیں. تو آپ جانے دیں ان باتوں کو حامد میر صاحب. اب یا تو آپ میرے خیال میں صحافت چھوڑ دیں، یا اپنے نام کے سامنے جو ہے نا حامد میر جیو والا بس یہ لگا لیں. آپ جس طرح وہ ہوتے ہیں نا مانڈی والا، جاوید چھوٹا، یہ وہ، تو آپ حامد میر جیو والا اپنے نام کے ساتھ لکھ لیں. کیونکہ یہ اب صحافت آپ کی جو ہے نا، وہ پہلے تو کہیں اور سے ٹرینڈ چلتے تھے، لیکن اب میرے جیسے لوگ بھی دیکھ کے حیران ہونے لگ گئے ہیں کہ آپ کا قد تو ہم اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے وہ ایاز امیر صاحب نے. دیکھو سامنے بیٹھا ہے، اس کو بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر یہ اعتراضات ہیں. وہ جو صحافی بولتا ہے وہ عوام کی زبان سامنے رکھ دیتا ہے. انہوں نے اپنا قد اللہ نے آسمان پہ ان کا لے گئے. یہ مار پیٹ سے، پرچوں سے، یہی اسی سے تو عزت بنتی ہے صحافی کی. آپ کے ساتھ ہم تھے جب انہوں نے حملہ کیا تھا، جس نے بھی کیا تھا، تو ہم نے چیخ کے اپنے گلے بٹھا لیے تھے کہ یہ منظور نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے کسی صحافی پہ، کسی اتنے خوبصورت پیارے جیالے دلیر آدمی پر جو ہے وہ اس طرح بہیمانہ درندگی کا مظاہرہ کیا جائے، بدماشی کی جائے. تو ہم تو وہ تھے کہ جن کے آنسو جو ہے اگر باہر نہیں گرتے تھے تو دل پہ گرتے تھے. لیکن اب آپ جو ہے وہ بالکل اب آپ عوام دشمنی کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حکومت جن کے اوپر یار آپ کو کیا میں کہوں کہ آپ اتنا نہیں لکھ سکے کہ یہ ملکوں میں یہ نہیں چلتا کہ ملزمان کو حوالے کر دی جائیں، بڑی بڑی پوسٹیں حکومتیں حوالے کر دی جائیں، اقتدار ان کو دے دیا جائے ملزمان کو. تو یعنی جو سامنے کی چیزیں ہیں، جو دنیا بھر کی ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، ان کو پامال کر دیا گیا ہے. اپنے آئین کو، اپنی عدالتوں کو، اپنی اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے گندہ کروا دیا ہے. فوج پہ تو انگلیاں اٹھ رہی ہیں نا ساری. یہ بتائیں لوگوں کو. اور عوام مر گئی ہے. بندے ہر طرح میرے جیسے بندے جو عام آدمی، آپ تو بہت اونچے آدمی ہیں نا، ہم لوگ مر گئے ہوئے ہیں. ہمارے تو نہ بل دے سکتے ہیں، نہ ہم اپنا علاج کروا سکتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھائی تعلیم کی فیسیں ادا کر سکتے ہیں. آپ نے کبھی ہمارے لیے تو کوئی آواز نہیں اٹھائی، آپ کے چینل نے کبھی نہیں اٹھائی. بس کر دیں. اب یہ ہے کہ اب بڑے ہو گئے ہیں اب سینئر صحافیوں میں آپ آتے ہیں، تو اب مہربانی کریں اپنی عزت، اپنے آخری عمر میں وقار بننا چاہیے. آخری عمر میں ساکھ اور امیج ہونا چاہیے. بندہ جب مرنے لگے تو اسے پتہ لگے کہ یار میں نے اپنے پیشے سے دیانت کی ہے، آگے دنیا جائے بھاڑ میں. مفادات پہ لعنت بھیجیں، ٹھوکر ماریں، اور یہ اس طرح کی لائنیں ٹو کر کے آپ کو زیب نہیں دیتا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. بہت شکریہ.